سپریم کورٹ کا سرکاری زمینوں پر قبضہ ختم کرانے کا حکم، پولیس اس قابل نہیں تو محکمہ ختم کر دیں، سرکاری زمینیں باگزار نہ کرانے پر عدالت کا اظہار برہمی، ریمارکس دیے کہ حکومت اتنی بے بس ہے تو کمپیوٹرائزیشن بھی چھوڑ دیں، سرکاری زمینوں پر قبضے کا مکمل ریکارڈ طلب، آئی جی سندھ کو فورس فراہم کرنے کا حکم، 6 ہفتے میں آپریشن سے متعلق تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ ڈی جی ایس بی سی اے اپنے ہی افسران کے خلاف پھٹ پڑے، کہا ڈپٹی ڈائریکٹر کورنگی میرے کہنے کے باوجود عدالت نہیں آئے، گولڈن ٹاؤن شاہ فیصل میں غیر قانونی تعمیرات کا کیس، جسٹس ندیم اختر نے استفسار کیا کہ غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دے کون رہا ہے، کیا آپ نے آخری حکم نامہ دیکھا؟ عدالت کا ڈی جی ایس بی سی اے سے مکالمہ، ڈی جی نے عدالت کو عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی، عدالت نے ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ سے جواب طلب کر لیا، سندھ حکومت کو بغیر لے آؤٹ پلان کی تعمیرات کا معاملہ دیکھنے کی ہدایت۔ کراچی میں قبضہ مافیا سرگرم، ناظم آباد میں پھر سے غیر قانونی پورشنز بننے لگے، ایس بی سی اے کے افسران کی پشت پناہی میں تعمیرات جاری، بلڈر کاشف کی ہلاکت کے بعد کام رک گیا تھا۔ غیر قانونی پارکنگ فیس وصول کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، ڈاکٹر سیف الرحمان کہتے ہیں شہریوں سے لوٹ مار کرنے والوں کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، پولیس کی مدد سے پارکنگ مافیا کے خلاف کارروائی کریں گے۔ سٹی 21 کی خبر پر ایکشن، لیاری جنرل اسپتال میں 28 کروڑ کی کرپشن پر محکمہ صحت سندھ کا نوٹس، وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پچوہو نے تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی، ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ لیاقت علی بھٹی کمیٹی کے سربراہ مقرر، ممبران میں عبدالحمید، ڈاکٹر سمیہ طارق شامل، 7 روز میں رپورٹ طلب۔ سندھ حکومت کا کرپشن سے نجات حاصل کرنے کا عہد، چیئرمین اینٹی کرپشن کے دفتر میں آن لائن شکایات ڈیجیٹل سیل قائم، سیل میں عام شہری ہر وقت شکایات درج کرا سکیں گے، جھوٹی شکایت کرنے والوں کو جیل کی ہوا بھی کھانا پڑے گی، آئی ٹی کے ماہر شاہد ابرو کہتے ہیں یہ پورٹل سابق وزیر اعظم کے پورٹل سے منفرد ہے، اس میں کوئی جھوٹی شکایت نہیں کر سکتا۔ شہر میں ڈاکوؤں نے پولیس کا روپ دھار لیا، کورنگی زمان ٹاؤن گھر میں ڈکیتی کی واردات، ڈاکو 70 سے 75 لاکھ روپے مالیت کا سامان لوٹ کر فرار، ملزمان نے خود کو پولیس اہلکار کہہ کر واردات کی، کرائم سین یونٹ نے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ سندھ حکومت عوام کی مدد میں پیش، وزیر اعلیٰ نے سندھ ریسکیو 1112 کے ہیڈ کوارٹر کا افتتاح کر دیا، ریسکیو سروس میں 230 ایمبولینسز کام کریں گی، مرکزی شاہراہ پر ہر 50 کلومیٹر پر ریسکیو سروس شروع کرنے کا اعلان، ریسکیو کیڈٹ کی سید مراد علی شاہ کو سلامی، تقریب میں مشیر قانون مرتضی وہاب، رسول بخش چانڈیو، ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان سمیت ریسکیو اہلکاروں کی شرکت۔ تحریک انصاف کے الیکشن کمیشن سے بلدیاتی الیکشن شفاف بنانے کا مطالبہ، میئر کراچی کے نامزد امیدوار اشرف قریشی کہتے ہیں بلدیاتی انتخابات سے قبل تقرر و تبادلے پر ایکشن ناکافی ہے، جون کے بعد کی تقرریاں اور تبادلے منسوخ کیے جائیں۔ پی ایس ایف کا ضلع شرکی میں غم بے نظیر سیمینار، صوبائی وزیر سعید غنی نثار کھوڑو کی شرکت، پی ایس ایف کے عہدیداروں منصور شاہانی، بدنی رضا، فیض پاشا، فرید میمن اور دیگر کی بھی شرکت، شرکا کا شہید بیوی کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی یاد میں نظم بھی پیش کی گئی۔ تھوڑا جرمانہ کیا اور چھوڑ دیا، دھواں چھوڑتی گاڑیاں آلودگی بڑھانے کا سبب بننے لگی، ٹریفک پولیس دھواں چیک کرنے کے آلات سے بھی محروم، دھوئیں سے خود ٹریفک پولیس اہلکار بھی گلے اور سانس کی تکلیف کا شکار، شہر قائد کی سڑکیں خستہ حالی کا شکار، قیوم آباد چورنگی سے متصل سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، دھول مٹی سے شہری متعدد بیماریوں کا شکار ہونے لگے، سڑک پر ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا، شہریوں کا سڑک کی تعمیر پر اقدامات نہ کرنے کا شکوہ، ادھر سولجر بازار تھانے کی اہم شاہراہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سڑک کی خستہ حالی سے شہریوں کا گزرنا بھی محال۔ شہر میں ٹوٹی سڑکوں کے بعد سیوریج کا بڑا مسئلہ، کورنگی انڈسٹریل ایریا میں سیوریج کا پانی سڑکوں پر جمع، گڑھے اور سیوریج کا پانی حادثات کا سبب بننے لگا، فیکٹری ملازمین کی انتظامیہ سے نوٹس لینے کی اپیل۔ جماعت اسلامی پولیس کی کارکردگی سے غیر مطمئن، حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں گورنر سندھ کو شہر کا خیال ہے تو کہ الیکٹرک کو کنٹرول کرے، بلدیاتی انتخابات کا راستہ روکنے کی کوشش کیے جانے کا الزام،
بولا کراچی کے عوام کے خلاف سازش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ 5 سے 16 سال کے بچوں کو مفت تعلیم دینے سے متعلق کیس، 15 دن میں 3 لاکھ بچوں کو انرول کیا، سیکرٹری تعلیم کا دعویٰ، انرولمنٹ بڑھانے کا فائدہ تب ہوگا جب حاضری بڑھے گی، عدالت کا مکالمہ، ہم نے 4430 بند اسکول کھولے ہیں، سیکرٹری تعلیم کا جواب، کون کون سے اضلاع میں بند اسکول کھولے گئے، تفصیلات طلب، مزید سماعت 13 جنوری تک ملتوی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری سے کے الیکٹرک کے سی ای او مونس عبداللہ الوی کی ملاقات، بجلی کی بلا تعطل فراہمی، لائن لاسز پر کنٹرول کرنے کے اقدامات سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال، گورنر سندھ کے مسائل کا شکار صارفین کے لیے کھلی کچہری لگانے کی ہدایت۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ ناصر حسین شاہ کے اعزاز میں استقبالیہ، وفاقی وزیر قمر الزمان کائرہ نے خصوصی شرکت کی، تقریب کا اہتمام پیپلز پارٹی لاہور کے صدر چودھری اسلم گل کی جانب سے اپنی رہائش گاہ پر کیا گیا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں کرسمس کیک کاٹنے کی تقریب، ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان کی مسیحی برادری کو مبارکباد، کہا مسیحی ملازمین کے تنخواہوں میں اضافہ کر دیا، پاکستان کی ترقی میں مسیحی برادری کی گرانقد خدمات ہیں۔ کرسمس کی تیاریاں عروج پر، گرجا گھروں کے طرف صفائی کے انتظامات مکمل، ایڈمنسٹریٹر سید شکیل کا بلدیاتی خدمات کی فراہمی کے کاموں کا جائزہ، ادھر بلدیہ وسطی میں مسیحی ملازمین کو ایڈوانس تنخواہ دے دی گئی، میونسپل کمشنر وسطی زاہد حسین کہتے ہیں مسیحی برادری کو فراہم سہولیات خود مانیٹر کر رہا ہوں۔ ہولی ٹرینٹی چرچ میں کرسمس کی تقریب، ایم پی اے نوید انتھونی مہمان خصوصی، پادری شفیق کمل اور ان کی اہلیہ پاسٹر غزالہ شفیق کی شرکت، نومی بشیر، ظفر اقبال، احسن صدیق، بندیار رانا، پروفیسر عنایت دین بھی شریک ہوئے۔ رہنما پیپلز پارٹی نوید انتھونی نے کیک کاٹا، اینجل اور آرزو کی جانب سے کرسمس گیت پیش کیے گئے۔ احمد بخش ناریجو سیکرٹری کالج تعلیم تعینات، سندھ کے کالجز کی ابتر صورتحال پر 28 دسمبر کو اجلاس بلا لیا، خصوصی اجلاس میں 14 نکاتی ایجنڈے پر غور، محکمے کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا، ڈی جی کالجز سندھ اور ریجنل ڈائریکٹرز بھی شریک ہوں گے۔ ادھر گریڈ 18 میں ترقی پانے والے 883 لیکچررز کی مختلف کالجز میں تعیناتیاں کر دی گئی۔ محکمہ اسکول تعلیم کا اساتذہ کی مزید بھرتیاں کرنے کا فیصلہ، نئی بھرتیاں سندھ کے 7 اضلاع میں کی جائیں گی، تمام اضلاع کے ڈی ای اوز کو خط ارسال، خالی اسامیوں کی تفصیلات طلب کر لی۔ کراچی میں پاکستان نیوی انجینئرنگ کالج کا 34واں کانوکیشن، چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل امجد خان نیازی کی بطور مہمان خصوصی شرکت، امیر البحر نے بہترین کارکردگی پر شعبہ انجینئرنگ کو سراہا، 362 طالبہ و طالبات میں ڈگریاں اور میڈلز تقسیم کیے۔ اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس کے تحت پاکستان کلائمیٹ کے عنوان پر راؤنڈ ٹیبل سیشن کا انعقاد، نائب صدر OICCI عامر پراشا کا خطاب، کہا موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے کوئی روڈ میپ اور پروگریس نہیں، ریسرچرز نے عالمی سطح پر بدلتے موسم اور ان کی وجوہات پر بریفنگ دی، ڈاکٹر شمشاد اختر نے شرکاء کے سوالات کے جوابات دیے، کہا مشکل وقت سے دوچار پاکستان کی موسمیاتی تبدیلی نے شدید متاثر کیا۔ اور آرٹس کونسل میں غم غصار آرٹس اینڈ کلچر کی جانب سے شام کلندر، مقامی گلوکاروں نے اپنی آواز کا جادو جگایا، لال شہباز کلندر کی دھمال نے سما باندھ دیا۔